بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام علماء کرام اور تمام پاکستانیوں کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری 1000 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمیں شکست ہوئی اس کے جو 2-3 بڑے اسباب تھے، اس میں سب سے بڑا سبب فوجی کمزوری تھی۔ فوجی قوت کے لحاظ سے ہم کمزور تھے، ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج عطا فرمائی ہے جو 1000 سال میں مسلمانوں کو اتنی منظم فوج نہیں ملی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی فوج کی قدر کریں، اور یہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی فوج ہے، منظم فوج ہے۔ یہ عالم اسلام کی فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ابھی جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ان شہادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ جو عمرہ ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں، اور ان کی جو پیچھے پسماندگان ہیں، ان کی بیوہ اور یتیم ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کو ہر سطح پہ مدد کریں گے۔ میں اپنی افواج کو خاص طور پہ فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر صاحب کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اب تک انہوں نے جرأت اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے قیادت کی ہے، آئندہ بھی اسی طریقے سے وہ قیادت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو جتنے ہمارے فوجی بھائی ہیں جہاں جہاں بھی سیاچن پہ، محاذوں پہ، شہروں کے اندر جہاں جہاں بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ عالم اسلام کی فوج ہے، اور ایسی فوج ہے جس کے ذمے حرمین شریفین کا دفاع بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی فوج کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسی فوج سے لڑ رہے ہیں جو حرمین شریفین کی محافظ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، شرم حیا عطا فرمائے، اور اگر ہدایت اور شرم حیا ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔